رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیاں نیویاں دے اچھیاں نیویاں دے سب فرق مٹانا آیا اچھیاں تے نیویاں دے سب فرق مٹانا آیا اور ادب تو یہ ہے ادب تو یہ ہے کہ جہاں سرکار کا نام آ جائے ادب تو یہ ہے کہ جہاں سرکار کا نام آ جائے وہیں زبان پہ درود و سلام زبان پہ درود و سلام آ جائے ذوق کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم جدی چمک تو جہان چونکے جدی چمک تو جہان چونکے حسین اس روشنی دنائیں جدی چمک تو جہان چونکے جدی چمک تو جہان چونکے حسین اس روشنی دنائیں سخاوتاں جس تو خیر منگر سخاوتاں جس تو خیر منگر حسین ایسے سخی دنائیں سخاوتاں جس تو خیر منگر سخاوتاں جس تو خیر منگر حسین ایسے سخی دنائیں مل کے پڑھیے سخاوتاں جس تو خیر منگر 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 حسین ایسے سخی دنائیں حسین ایسے سخی دنائیں سخاوتاں جس تو خیر منگر سخاوتاں جس تو خیر منگر حسین ایسے سخی دنائیں حسین ایسے سخی دنائیں حسین ایسے سخی
نشان دنیا تو مٹ گیا ہے نشان دنیا تو مٹ گیا ہے یزید صدیاں دا مر گیا ہے نشان صدیاں دا مٹ گیا ہے نشان دنیا تو مٹ گیا ہے یزید صدیاں دا مر گیا ہے حسین دانا حسین دانا تے اج حسین دانا تے اج بھی زندہ ہے حسین دانا تے اج بھی زندہ ہے حسین خود زندگی دانا حسین دانا تے اج بھی زندہ ہے حسین دانا تے اج بھی زندہ ہے حسین خود زندگی دانا نثار کیتے جوان پتر نثار کیتے جوان پتر خدا دی مرضی تے سر جھکایا حسین رب دی رضا دا نائے 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 حسین استاد شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت رسول اللہ یا 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 رسول اللہ ذرا چسنا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق شاہ صاحب کی زیارت فرماؤ زیارت قابل نے آپ دا صدارتی خطاب ہوئے گا چند منٹ خصوصی خطاب بھی شاہ صاحب دا سی اور صدارتی خطاب بھی قبلہ شاہ صاحب دا لیکن پہلے شاہ صاحب دی نعت مکمل ہوئے گی فیصل شاہ صاحب دی اس کے بعد سوڑے نہ پو ذکر حسین واسطے آئے ہو ٹھیک ہے او سخی سونا فاطمہ دلال او سخی سونا فاطمہ دلال دین بچانا گیا ہے او سخی سونا فاطمہ دلال دین بچانا گیا ہے جو وعدے کتنا جو وعدے کتنا سخی سونا فاطمہ دلال سخی سونا فاطمہ دلال دین بچانا ہے او سخی سونا فاطمہ دلال دین بچانا ہے جو وعدے کتنا جو وعدے کتنا حسین
سکی سونا فاطمہ سکی سونا فاطمہ ناز جبریل اٹھائے تے جوڑے جد جن تو لے آئے ناز جبریل اٹھائے تے جوڑے جد جن تو لے آئے او نانے دے دین تو او نانے دے دین تو ہون قربان آ گیا ہے او نانے دے دین تو سکی سونا فاطمہ سکی سونا فاطمہ دین بیان آگے آئے سکی سونا فاطمہ سکی سونا فاطمہ تو ہر کلمہ دی سنے تے لوری قرآن دی سنے جو ہر کلمہ دی سنے تے لوری قرآن دی سنے او بنا درد سے اٹھے او بنا درد سے اٹھے پڑھن قرآن آگیا او بنا درد سے اٹھے او بنا درد سکی سونا فاطمہ سکی سونا فاطمہ وہ جنت دا سردار جو ہر شہدا مختار وہ جنت دا سردار جو ہر شہدا مختار او اج دیکھو بچے خود آج دیکھو بچے آتے خود لاش اٹھانا گیا ہے او آج دیکھو بچے آتے خود او آج دیکھو بچے آتے خود لاش اٹھانا گیا ہے او سکی سونا فاطمہ سکی سونا فاطمہ دین بچانا گیا ہے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں سنو ایک کی کم آپ نے ذمہ کم کی لایا آپ نے باطل کو کی دسیا او نہیں مشن تو پیچھے ہٹیا تے حق اتے انج ڈٹیا نہیں مشن تو پیچھے ہٹیا تے حق اتے انج ڈٹیا او باطل مٹانا گیا ہے او باطل مٹانا گیا ہے تے حق نو بچانا گیا ہے او باطل مٹانا گیا ہے او باطل مٹانا گیا ہے حق نو بچانا گیا ہے او سکی سونا فاطمہ دین بچانا گیا ہے او سکی سونا فاطمہ آپ ویو داغدا ہے نانا جی دا خیر البلا شہاب ویو داغدا ہے نانا جی دا خیر البلا او میدان چی آوے تے لگے میدان چی آوے تے لگے شیر یزدان آگے آئے میدان چی آوے لگے میدان چی آوے لگے شیر یزدان آگے آئے او سکی سونا فاطمہ
सखी सोना फातिमा नाला दीन बचाना के आए ओ सखी सोना फातिमा नाला ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਕਟਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ हजूर दे गुलामा तरह नारा लाओ ताजदारे खत्म नबुव्वत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाथ दिते हाथ चौके ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत यजीदियत करबला का शाह हुसैन या हुसैन करबला का शाह हुसैन करबला का शाह हुसैन करबला का शाह हुसैन ताजदारे खत्म नबुव्वत हुन लब्बैक दा नारा लाना लब्बैक दा नारा इंज लाना जिवें हुजूर दे गुलाम आखदे ने हुजूर दे गुलाम लांदे ने ते उन्हां नूं पता लग जावे जेड़े लब्बैक दा नारा बंद करवांदे ने लब्बैक 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 या रसूल हाथ चौके इंज नहीं रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह दा मतलब है या रसूल अल्लाह मैं हाज़र ते जेड़ा हुजूर दा गुलाम है जेड़ा भी हुजूर दा गुलाम है ओ ते अपने नबी वास्ते हाज़र है दूजे बंदा दे फिर शक्को शुबहात है जेड़ा लब्बैक दा नारा बंद करवांदा है उन्हां दे कन फट जाण उन्हां दे पित्ते ही फट जाण जेड़े लब्बैक या रसूल अल्लाह दा नारा लुकवांदे ने लब्बैक 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 रसूल अल्लाह लब्बैक रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बंदे पर्ची दी सी वो शाह साहब ने नहीं दी क्योंकि आखिर वक्त सी इन्हें चंद एक सवाल किए ने मातम के मुतलक ते जंजीर जनी के मुतलक भाई ये आले सुन्नत व जमात के नज़दीक जो कुरान और हदीस ने फरमाया वो मुताबिक हराम है मातम करना भी हराम है मातम देखना भी हराम है मातम में हिस्सा पाना भी हराम है साढ़े अकीदे के मुताबिक जेड़े करते हैं उन्होंने अपने सीने उन्होंने अपने हाथ उन्होंने अपने रिज़्क जो मर्जी करन बहरहाल आले सुन्नत व जमात ने जो समझा कुरान और हदीस विचों अहले बैत दी शान विचों अहले बैत दे फरमानात विचों रसूल पाक ने भी फरमाया मन दरबल खुदूदा वशक्कल जुयूबा वदा बिदाबल जाहिलिया फलैसा मिन्ना मौला अली दा भी इस तरह दा फरमान है कि जेड़ा इस तरह करेगा वो साडे विचों नहीं लिहाजा असी मन्नांगे रब दे कुरान दी असी मन्नांगे नबी दी हदीस दी असी मन्नांगे मौला अली दा फरमान बाकी तारीखी हकायक साढ़े नज़दीक कुछ भी नहीं हसीयत रखते कुरान सब तो वड्डी हकीकत है हदीस सब तो वड्डी हकीकत है अहले बैत दा फरमान सब तो वड्डी साढ़े वास्ते हकीकत है किसी होर वास्ते कोई होर हकीकत है तो नहीं फिरे असी अहले सुन्नत व जमात कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं तो लोगों मैं पहले भी वजाहत की है कि अहले सुन्नत व जमात का प्रोग्राम है अहले सुन्नत व जमात के तरीके के मुताबिक प्रोग्राम होगा अहले सुन्नत व जमात के अकायद की वजाहत होएगी और बड़ी खूबसूरत अंदाज में वजाहत होगी असी ओ हर रवायत रिजेक्ट करने जेड़ी रवायत विच कुरान की खिलाफ वर्जी है जेड़ी रवायत विच हदीस पाक की खिलाफ वर्जी है और जेड़ी रवायत विच अहले बैत की शान की खिलाफ वर्जी है मसलन अहले बैत दी चादरां उतर गईयां मसलन बीबी ज़ैनब ने अपने मुंह ते चपेड़ा मारियां भाई हम इन अहादीस को ये हदीस है ही नहीं है हम इन रिवायात को नहीं मानते सारे ऊंची आवाज ना हम इन रिवायात को क्यों वजह तारीख में लिखी हुई है किताबों में लिखी हुई है मैंने कहा जाओ वो किताबें जला दो जिन किताबों में कुरान की खिलाफ वर्जी है हदीस की खिलाफ वर्जी है
ائمہ اہل بیت کے فرمان کی خلاف ورزی ہے، ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جس میں اہل بیت کی شان کے خلاف لکھا ہو، ہم اس کتاب کو مانتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، بی بی زہرا بطول پل صراط سے گزرنے والی ہوگی اور اعلان ہوگا، اے اہل معاشر نگاہیں نیچے کر لو، محمد مصطفیٰ کی صاحبزادی آنے والی ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ جڑا بندہ ڈردا ہے نا حق تو وہ ساڑی محفل چ نہ آوے کرے، تے جڑا بندہ بزدل ہے وہ حسینی ہونے دا دعویٰ نہ کرے، جڑا بندہ بزدل ہے نا حقائق تو نظر چراندا ہے یا جب مل کے گل کردا ہے یا دگلی گل کردا ہے، ایسا بندہ حسینی بھی نہ کھوائے تے ساڑی محفل وچ بھی نہ آوے، ساڑی محفل وچ او آوے جڑا پکا حسینی ہے، جڑا نیزے دے تھلے بھی نماز پڑھے تے جناب علی نیزے دے اوتے چڑھ کے قرآن دی تلاوت کرے۔ تے قبلہ شاہ صاحب میرے دوست نے، اسی کلاس فیلو ہاں، بوکن شریف اور بھیرا شریف کئی سال اکٹھے گزارے نے، بڑی نورانی شخصیت، بڑی معتبر شخصیت، زمانہ طالب علمی وچ بھی پاک شخصیت، اس تو پہلے بھی پاک شخصیت، اس تو بعد بھی پاک شخصیت، نور علی نور، خود سید زادے اور پیر سید زید صدیق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ضیاء الامت دے سفیر اور ضیاء الامت دے خلیفہ مجاز، انہاں آپ کو چند ماہ پہلے خلافت عطا فرمائیے۔ بھائی سید جب کسی کو خلافت دیتے ہیں نا تو کچھ دیکھ کے دیتے ہیں، ویسے نہیں دیتے، اس کا مطلب ہے شاہ صاحب کو کچھ نظر آیا ہے، شاہ صاحب نے اسی لیے اپنی امانت کو ان تک پہنچایا ہے۔ تو صدارتی خطاب چند منٹ کے لیے شاہ صاحب کی چند منٹ کی گفتگو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گی، ان کی زیارت بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور جا کے اتارو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور بزدل نہ بولے اور منافق نہ بولے، بزدل نہ بولے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اور منافق نہ بولے اور بے ایمان نہ بولے، صدیق کا منکر نہ بولے، فاروق کا منکر نہ بولے، عثمان کا منکر نہ بولے، علی کا منکر نہ بولے۔ جو ان کا ماننے والا ہے وہ سینہ تان کے کہے، ہاتھ بلند کر کے کہے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور کفر دے بندے اکھیڑ دے وہ اور منافقت دا جنازہ کر دے وہ، نعرہ حیدری اور نعرہ حیدری اور نعرہ حیدری۔ قبلہ شاہ اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ لبیک لبیک۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حضرت گرامی، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، حضور نبی رحمت فخر موجودات آقا نامدار مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و توصیف کے بعد گفتگو 5 سے 7 منٹ کے دوران ہی ہونی ہے، اس سے زیادہ نہیں. آپ کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک گزارش کروں گا کہ یہ جو 5-7 منٹ ہے نہ میرے ضائع کیجئے گا اور نہ اپنے ضائع کیجئے گا. مجھے جس عظیم المرتبت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اللہ کے محبوب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالہ سے چند گزارشات کرنے ہیں. رب العالمین کے حضور التجا کرتے ہیں پروردگار عالم مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھ لیں، عزت اس کے دامن میں آئی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹا ہے. وقار اسے نصیب ہوا ہے جس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کو تھاما ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو پکڑا اور مقام محبوبیت حاصل کر گئے. حضرت جی وقار آج میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ہی نصیحت اور وصیت ہے کہ مصطفیٰ کریم کے دامن سے لپٹ جاؤ، عزتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی. چند مہینے ابھی گزرے ہیں، خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی آپ کا جنازہ تاریخ میں اتنا کوئی جنازہ نہیں ہوا. تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ دامن مصطفیٰ کے ساتھ لپٹنا. آج بھی اور اس دور میں بھی جس کو حضور کا گھر نصیب ہو گیا، حضور کا گھر نصیب ہو گیا، عزتیں اس کا مقدر ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی عزت، اسی وقار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ گزر رہے تھے ایک صحرا سے، صحرا سے گزرتے گزرتے، صحرا سے گزرتے گزرے جب مکہ کے صحرا سے گزرنے لگے تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے بچوں کی طرح بلک بلک کے رونا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ بلک بلک کے رونا شروع ہو گئے، آپ کے ساتھیوں نے پوچھا حضور رونے کی وجہ تو بتا دیں، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں آج اس لیے رو رہا ہوں، مجھے میرے کریم کا کرم یاد آ گیا ہے
کیا حضور کرم یاد آیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میرے باپ نے مجھے 5 اونٹ چلانے کے لیے دیے تھے، لیکن ایک اونٹ ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف چلا گیا، تیسرا تیسری طرف چلا گیا، میں 5 اونٹ سنبھال نہیں سکا تھا۔ میرے باپ نے میرے چہرے پہ تماچا رسید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے عمر، لوگوں کو پہلوانی کے لیے للکارتے ہو اور 5 اونٹ چلا نہیں سکتے، اور لوگوں وہ عمر جو 5 اونٹ چلا نہیں سکتا تھا، دامن مصطفیٰ کے ساتھ لپٹنے کی وجہ سے، اس کریم کے کرموں کے قدموں میں آنے کی وجہ سے آج اکیلا عمر 24,000 مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی۔ حضرت گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہر فرات پہ بھی اگر ایک کتا بھی بھوکا رہ گیا تو رب العالمین کے دربار میں عمر سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ حضرت گرامی یعنی ہر وقت آپ یہ دھیان رکھتے تھے کہ میں کس طرح اپنے پروردگار کو راضی کر لوں۔ حضرت گرامی یہ نسخہ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں میری اور آپ کی آنکھوں میں حیا آ جائے، میرے اور آپ کی زبان پہ سچ اور حق آ جائے، میرے اور آپ کے ہاتھوں میں حق کا علم آ جائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے احوال جانا کرتے تھے، آپ دیکھا کرتے تھے کہ کیا میرے معاشرے میں کوئی بھوکا رہنے والا تو نہیں، کوئی پیاسا رہنے والا تو نہیں، کوئی تنگ دست تو نہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کرتے تھے کہ لوگوں کی روحانی کیفیت کیا ہے، ان کی دلی کیفیت کیا ہے، ان کی تربیت کیسی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، آپ گزرے ایک چرواہے کے پاس سے، بکریاں چرا رہا تھا، آپ اس کے پاس چلے گئے، جا کے ارشاد فرمانے لگے، اے چرواہے اس طرح کرو، اس میں سے 4-5 بکریاں مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں بکریاں نہیں بیچ سکتا کیونکہ میں غلام ہوں، غلام بکریاں نہیں بیچ سکتا، بیچنے والا میرا آقا ہے، اس سے آپ رابطہ کریں، اس سے بکریاں خرید لیں، میں نہیں بیچوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جوان بکریاں بیچ دے، پیسے لے لے، جا کے آقا کو کہنا کہ میں بکریاں جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اس طرح جا کے کہہ دینا، تیرے پاس پیسے بھی آ جائیں گے اور وہ بکریوں کا مان بھی جائے گا، بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، اے عمر فاروق میں یہ تو کہہ دوں گا کہ میرا آقا دیکھ نہیں رہا کہ 5 بکریاں بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن مجھے یہ مشورہ دینے والے سن، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ لفظ سنے نا اس کی زبان سے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، آپ نے 3-4 مرتبہ اپنی زبان سے کہا، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی آپ نے دیکھا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا بڑا ہوا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت اس کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور جا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بکریاں بھی مجھے بیچ دو، یہ غلام بھی مجھے بیچ دو۔ بکریاں خرید لی، غلام خرید لیا، بکریاں اور غلام خریدنے کے بعد آپ نے غلام کو ارشاد فرمایا، اے غلام جا، آج سے تو آزاد ہے، اور یاد رکھ اگر تو نے یہ کلمات جو تو نے مجھے کہے ہیں، فَأَيْنَ اللَّهُ،
اگر تم نے یہ یاد رکھے جن کلمات کی وجہ سے تو دنیا میں آزاد ہوا ہے، اگر آخر تک تو نے یہ کلمات یاد رکھے تو کل حشر کے دن بھی تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ تو حضرت گرامی، میں آپ دوستوں کے لیے اور میرے لیے بھی یہ پیغام ہے، ایک تو ہم مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اور دوسرا اگر ہم نیکی کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، خیر کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان پہ سچ لانا چاہتے ہیں، امانت، دیانت، صداقت، یہ چیزیں اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ رب العالمین کے حضور التجا کرتے ہیں، پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب دعا فرماندے نے شاہ صاحب، اس تو بعد لنگر دا اہتمام ایتھے بھی ہے، درس وچ بھی ہے، کچھ لوگ ایتھے بیٹھن گے، کوئی لوگ درس وچ بیٹھن گے، تاکہ زیادہ بھگدڑ تے زیادہ رش نہ بنے۔ ایک ٹیم ادھر ہوئے گی، ایک ٹیم ادھر ہوئے گی، بے شک مہمان حضرات جڑے باہروں آئے اوتھے چلے جاؤ، لنگر ایک کے سارے واسطے برابر ہے، وہی لنگر ایتھے ہوئے گا، وہی لنگر اوتھے ہوئے گا۔ اہتمام اس واسطے کیتا ہے کہ تھوڑا رش کم ہو جائے گا۔ شاہ صاحب دعائے خیر فرماندے نے، اس بعد لنگر ہوئے گا۔ مہربانی کریو لنگر بہت زیادہ جے، پورا پنڈ کھا جائے تے پھر بھی مکنا تے پریشان نہ ہوئے۔ ہر بندہ چاہتا مینوں پہلا ملے، اپنی واری دا انتظار کرے ہو، جو رب نے تواڈے مقدر وچ لکھیا ہے وہ بوٹی دوجا کھا سکدا۔ سارا اتھے اللہ جی انتظامیہ دے ساڑھے سکوڑی دے انچارج نے عدنان شہزاد صاحب وہ مشورے نال فرما رہے ہیں کہ اتھے ہی سارے لوگ بیٹھ جائے ہو، تاکہ ایک جگہ تے وہ اینڈ تک جڑا نا تھوڑا کھلا کھلا جگہ بنا کے بیٹھ جانا۔ دعائے خیر تو بعد بکن شریف اگلے بدھ محفل تحریکی 9 اگست عشاء تو بعد بکن شریف محفل تے روحانیت بادشاہ حضرت میاں محمد حنفی سیفی صاحب زیدہ شرف ہو دے جگر گوشہ، آپ دا عکس مبارک آپ دے صاحبزادہ پیر محمد آصف صاحب تشریف لے آ رہے ہیں بکن جامع مسجد وچ۔ محمد حسن رانجا صاحب تشریف فرمان ہے انہاں دے ڈیرے ہوتے، اور بھول گیا ماں ماسٹر عارف صاحب دے صاحبزادہ صاحب دا شکریہ ادا نہیں کیتا، دل وی تے بہت زیادہ ہے تے اللہ آپ دی لمبی حیاتی کرے، تواڈے والد دے مزار تے اللہ بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ میاں صاحب دے آستانے تے مینوں نال لے کے گئے سن، اللہ تواڈے اوتے بھی راضی ہوے، انہاں اوتے بھی راضی ہوے تے سارے مسلماناں اوتے راضی ہوے۔ دعا خیر کر دین، اس تو بعد لنگر ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ کم اوئی خوبصورت ہے جس کم نو ساڈا پروردگار قبول فرما لوے۔ دعا کرو جڑا حضرت امام علی پاک دا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ہویا ہے، رب العالمین اس ذکر نو ساڈی طرفوں اپنی جناب وچ قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم ساڈے واسطے ساڈے گناہاں دا کفارہ بنائے۔ رب العالمین دے حضور التجا کرتے ہیں جڑے دوستاں نے دام میں دل میں قدم میں سکھ نے تعاون کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے تعاون نو بھی قبول فرماوے۔ جڑے ساڈے دوست ساؤنڈ سسٹم لے کے آئے نے، جڑے کیمرے لا کے بیٹھے نے، جڑے ان لنگر وچ کھوان دے وچ حصہ نے، لنگر پکان وچ حصہ نے، جنہاں نے جیڑا جیڑا کام کیتا میرے مالک قبول و منظور فرمائیو۔ رب العالمین تیرے اگے التجا کردے ہاں سانو حقیقی معنیاں وچ اپنے پیارے محبوب دا غلام بنائیو تے اپنا بندہ بنن دی توفیق عطا فرمائیو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجعل ذنبنا مغفورا وسعینا مشکورا وتجارتنا لن تبورا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا